کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کائنات میں پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ قوم، جو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے وارث تب آئے جب تب نہیں تھا۔ میں راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، یقین جانی آپ نے حق ادا کر دیا۔ اتنے سریلے ذاکروں کے درمیان ایک بے سرے آدمی کا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں پھر کہوں، پہلی اور آخری، بسم اللہ جی، مہربانی ہے سرکار، واحد قوم ہے شیعہ قوم جو یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے وارث تب آئے جب ابھی تب نہیں تھا۔ اس لیے سرکار محمد مصطفیٰ سے کسی سوال کیا، سرکار آپ کب آئے تھے؟ مسکرا کے جواب دیا، کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ اللہ ان ہاتھوں کو بلند رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو بلند رکھے جو ذکر کی تائید میں بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے مطمئن کر دیا، یقین جانے میری توقع ہی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ آپ کی توجہ صرف قصائد پہ یا سر پہ ہے، لفظوں کی طرف شاید پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میں دعا گو ہوں جنہوں نے اس انداز سے استقبال کیا ہے فضیلت محمد و اہل بیت محمد کا، مولا آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ جس رات میں بیٹھ کے آپ ذکر سن رہے ہیں، یہ رات معمولی رات نہیں ہے، فرشتوں کو پر ملتے ہیں اسی رات میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میرا سلام ہے آپ کو، بسم اللہ، جیتے رہے۔ سرکار آپ کب آئے تھے؟ فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ جب آپ آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا جب ہم آئے تب جب بھی نہیں تھا۔ سرکار زمین کہاں نہیں تھی، کا آسمان کہاں نہیں تھا، کا شرق کہاں نہیں تھا، کا غرب کہاں نہیں تھا، کا شمال کہاں نہیں تھا، کا جنوب کہاں نہیں تھا، کا سرکار ستارے کہاں نہیں تھے، کا سیارے کہاں نہیں تھے، کا رشتے کہاں نہیں تھے، کا فرشتے کہاں نہیں تھے، کا سرکار عرش کہاں نہیں تھا، کا فرش کہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس کی توجہ ہے، کون سمجھے کون ضائع کرے۔ سائل نے حیران ہو کے کہا سرکار جب کچھ بھی نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں تھے؟ مسکرا کے جواب دیا جہاں وہ رہتا تھا۔ جہاں وہ رہتا تھا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مہمان نوازی کی انتہا کر دی، یقین جانیے، ورنہ اس انداز سے جہاں جشن پہنچا ہوا ہے یہاں پر شیر ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، آپ نے لفظوں کا قبول کر لیا۔ اس نے انہیں بنایا تب جب کچھ نہیں تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے۔ جس نے بنایا اس نے کہا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہو وہ بتا۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں، جو یہ لفظ نہ سمجھے میں سمجھوں گا۔ اس کا دھیان ذکر کی جانب نہیں تھا، جس نے سمجھ لیا اگلے سال کی اس رات تک سید زادے کا فکرہ بھول گیا، مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے۔ بزرگ سے دعا لینے کی نیت سے، آپ سے دعا لینے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، آل محمد میری نیت سے واقف ہیں، میں صرف پیغام سمجھ کے یہ فکرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جو مشکل کام ہو وہ بتا۔ اس نے کہا مجھے جانتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمیں دیکھے گا انہیں نظر تو آئے گا۔ جو اب نہیں بولا سمجھے میں نہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بے کے دعوت دے من منصابہ خوشی ہے، بسم اللہ۔ اگر بے کے دعوت دے من بسم اللہ مولا زندگی، جو ہمیں دیکھے گا بسم اللہ انہیں نظر تو آئے گا، جو تجھے پکارے گا اسے جواب ہم دیں گے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اگلا جملہ ہے سمجھانے کے لیے، یہ فکرہ میں پھر پڑھوں گا۔ جو تجھے پکارے گا
اسے راہب نے کسے پکارا تھا؟ جواب کس نے دیا؟ تیری زندگی جو تجھ سے مانگے گا رکوع میں انگوٹھی ہم دیں گے. گھر جا کے سوچنا, گھر جا کے. بسم اللہ. اچھا یہ نام اتنا بڑا ہے, کائنات مل کے یہ نام لینا تب بھی کم ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں. میں داد لینے کی, اللہ کی قسم داد لینے کی نیت سے نہیں پڑھا. یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ میں حلف دے رہا ہوں, صرف میں چاہتا ہوں کہ نوکری میں کسر نہ رہ جائے. 4 لفظ اچھے آپ کے حوالے کر کے جاؤں. وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں. بہت بڑا مجمع ہے گڑھ مہاراجہ میں, مطلب میں نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا مجمع دیکھا ہے. کبھی کبھی ان علاقوں میں آتا ہوں. بہت بڑے شاعر, ادیب, منبر کے حوالے سے خوبصورت الفاظ کے مالک جناب شفقت محسن کانزوی صاحب موجود ہیں. قبلہ اگر یہ خیال پہلے کسی جگہ پر آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو, آپ مجھے روکنے کا حق رکھتے. اتنے بڑے مجمع میں عقیل محسن اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے جس نے یہ خیال پہلے سنا ہو وہ اٹھ کے روک دے کہ ہم نے پہلے سنا ہوا تھا, تو نے کہیں سے چرایا ہے, تیرا داد حق بنتا ہی نہیں. اگر پہلی مرتبہ پڑھوں تو مجمع میں سے کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا, مجھے تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا, یا اس نے سمجھا نہیں یا جان کے بے پرواہی کی. وہ منافق جو ولا کا جام لے سکتا نہیں, زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں, زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں. میں اسے مردار ہی کہتا ہوں اس دنیا میں جو سانس لیتا ہے علی کا نام لے سکتا. ارے آپ جیئے, آپ سلامت و آباد رہے. بسم اللہ. نہیں مجمع بڑا ہے آواز کا, میں دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. وہ منافق تیری زندگی ہو, تو جیے. بسم اللہ. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تار نہ ہلا, تار ہلتی ہے تو آواز خراب ہے. مولا آپ کی زندگی. یہاں بولنے کا جو اجر ہے وہ اندازہ ہوگا آپ کو قبر میں جا کر. مجھے امام حسین سرکار کی آمد کی قسم, یہاں نہیں قبر میں جا کر. قبر کس چیز کی علامت ہے؟ وحشت کی, تنہائی کی, اندھیرے کی, تاریکی کی, گھٹن کی, خوف کی. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن. دیکھیے میں نہ پڑھتا یہ ربائی, یقین جانی میری نہ پروگرام میں شامل, نہ میری نیت میں تھی کہ یہ ربائی میں نے پڑھنی ہے, نہ ہی جشن کے حوالے سے یہ موضوع ہے. بات بہت بڑی ہے. قبلہ صاحب آپ یقین جانیے میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. صرف بات سنیے گا, دل چاہے تو بس صرف میرے حق میں دعا کرنا. جب سے پہنا ہے, میں پھر دہرا رہا ہوں, قبر وحشت کی علامت ہے, تاریکی کی علامت ہے. ایک ایک مومن پر واجب ہے دیکھے مجھے شاعر کا لفظ ضائع ہو جائے, قتل ہو جاتا ہے اس کا. بولنا نہ بولنا مقدر ہے, لیکن دیکھنا میری طرف ہے آپ نے. میں پھر دہرا رہا ہوں, قبر تنہائی کی علامت ہے, وحشت کی علامت ہے, اندھیرے کی علامت ہے, خوف کی علامت ہے. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن, ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. نہیں, نعرہ تب جب
بزرگوں سے میں زبردستی نعرے کا قائل ہی نہیں، پہلے مومن سے آخری مومن، پہلے موالی سے آخری موالی تک پھر دعویٰ کر رہا ہوں، یہ بات پہلے سنی ہوئی ہو تو نہ بولیے گا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ایسے نہیں ہر مومن وصیت کرتا ہے میں مروں تو کربلا کا کفن دیجیے گا، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، کیوں؟ سانس پھر سے روا دوا ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد؟ بسم اللہ، سلام ہے جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، آپ جی مولا، نہیں آپ جی ہیں، آپ سلامت و آباد و شاد رہے۔ دنیا کسی کو نمازی کہتی ہے، پوری توجہ، میں نے کبھی دل آزاری والی بات نہیں کی، کبھی مجمع کو جذباتی کر کے داد لینے کی کوشش نہیں کی، میرا مولا میری نیت سے واقف ہے، 4 دن نوکری کے ہیں، میں چاہتا ہوں خلوص سے نوکری ہو جائے، آل محمد کی کچہری میں جانے کے قابل ہو جاؤں، بس یہی میری سب سے بڑی کوشش و کاوش ہے، میں نے کبھی مجمع لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کسی کو نمازی کہتی ہے، کسی کو پرہیزگار، کسی کو تہجد گزار، کسی کو حاجی صاحب، کسی کو روزہ دار، اپنے مقدر کا اندازہ لگاؤ، تمہارے بخت کی قسمیں بھی کھائی جائیں تو کم ہے، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب کردار، بسم اللہ، کس قدر صاحب کردار۔